بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے علامہ محمد اقبال کے کنسیپشن آف گاڈ کے بارے میں۔ علامہ محمد اقبال کرسچن گاڈ کے تصور اور اسلامک خدا یعنی اللہ کے تصور کو جب کمپیئر کرتے ہیں تو اپنی ایک کتاب جس کا نام ہے اسٹرے ریفلیکشنز، اس کے اندر ان کا ایک کال درج ہے۔ وہ کہتے ہیں گاڈ آف اسلام، آگے وہ کہتے ہیں کرسچینٹی ڈسکرائبز گاڈ ایز لو، اسلام ایز پاور۔ وہ کہتے ہیں جو عیسائیت ہے انہوں نے خدا کے تصور کو صرف محبت سے پہچانا اور محبت سے ہی بیان کیا کہ یہ خدا ایک محبت کا نام ہے، لیکن اسلام نے یہ جو تصور ہے خدا کا اس کو پاور کہا ہے، یعنی اللہ کی جو ذات ہے وہ ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے اللہ کی ذات، یعنی وہ طاقت سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ آگے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہاؤ شیل وی ڈیسائڈ بٹوین دی ٹو کنسیپشنز، ہم یہ کیسے فیصلہ کریں گے کیا عیسائیت کا خدا کا تصور بہتر ہے یا اسلام کے خدا کا تصور؟ آئی تھنک دی ہسٹری آف مین کائنڈ اینڈ دی یونیورس ایز اے ہول مسٹ ٹیل اس ایز ٹو وچ آف دی ٹو کنسیپشن از ٹروئر۔ وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے اس کا فیصلہ تو تاریخ کرے گی کہ ان دونوں کنسیپشنز میں سے سچی کنسیپشن کیا ہے۔ البتہ پھر وہ اپنی رائے بتاتے ہوئے کہتے ہیں آئی فائنڈ دیٹ گاڈ ریویلز ہمسیلف ان ہسٹری مور ایز پاور دین لو۔ وہ کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تاریخ میں خدا نے جب اپنے تصور کو انسان کے سامنے روشناس کرایا یا انسان کو اس سے روشناس کرایا سمجھایا تو وہ تو پاور کے طور پر ہی کروایا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں خدا رزاق ہے تو یہ ایک طاقت ہے نا اس کی کہ وہ سب کو رزق دے سکتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں وہ جبار ہے تو یہ اس کی قوت ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں وہ رزاق ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اس کی قوت ہے۔ اگر وہ رحمت کر سکتا ہے تو یہ بھی ایک اس کی قوت ہے کہ وہ لوگوں پر رحمت کر سکتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک اکیلا سب چلاتا ہے تو ہم اس کو قوت کے طور پہ مان رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام کے خدا کو یعنی خدا کے تصور کو پاور کے طور پہ زیادہ بہتر انڈرسٹینڈ کرتا ہوں۔ پھر آگے علامہ اقبال کہتے ہیں آئی ڈو ناٹ ڈینائی دی لو آف گاڈ، میں اس چیز کا منکر نہیں ہوں، انکار نہیں کر رہا کہ خدا کی جو ہے وہ محبت کرنے والا خدا بھی ہے، بٹ آئی مین دیٹ آن دی بیسس آف آر ہسٹوریکل ایکسپیرینس گاڈ از بیٹر ڈسکرائبڈ ایز پاور۔ لیکن یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اگر ہم ہسٹوریکل ایکسپیرینس دیکھیں تو خدا کی ذات جو ہے وہ ایک قوت کے طور پہ، ایک طاقت کے طور پہ، ایک مالک کے طور پہ، ایک ملکیت رکھنے والے کے طور پہ زیادہ بہتر انڈرسٹینڈ کی جا سکتی ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمارا صبح سے لے کے شام تک کسی بھی کام کو کرنا یا کسی بھی کام کے لیے نکلنا وہ بھی ایک کسی درجے میں طاقت کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رزق چاہیے، یعنی وی وانٹ منی فار دی ایکسپینسز اور فار آر ڈیلی ایکسپینڈیچر، تو ہمیں اپنے خرچ کرنے کی قوت کے لیے کسی نہ کسی جو رقم کی ضرورت ہے ہم اس کے حصول کے لیے نکلتے ہیں۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچے کے پاس تعلیم اچھی ہونی چاہیے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے ذہن کو اس قابل بنا لے، ایسی قوت اس میں بھر لے کہ وہ اچھے یا برے کی تمیز کر سکے، یعنی دانش مندی ہو، دانائی ہو، رزق ہو، علم ہو، ہم جس بھی چیز کا پرسویٹ کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں ایک قوت کا، ایک طاقت کا پرسویٹ ہے۔ آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان امت جس طریقے کے ساتھ بکھری ہوئی ہے اور مسلمان امت جو ہے اس کو جس طرح سے نقصان پہنچ رہا ہے، چاہے آپ دیکھ لیں جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں مسلمانوں کا کتنا نقصان ہوا ہے پچھلے گزشتہ چند سالوں میں، گزشتہ چند دہائیوں میں، اس میں بھی آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ جرم ضعیفی کی کوئی سزا ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں، یعنی ہماری کمزوری کی کوئی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے۔ اگر ایک انسان مضبوط ہو تو اس کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دے سکتا۔ ایک اور نظم جو علامہ محمد اقبال کی اس بارے میں ہے وہ ہے ہندی اسلام۔ اس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ملت یا ایک قوم کی فکر واحد ہو جائے تو وہ وحدت جو ہے فنا ہو جاتی ہے۔ اگر فنا ہو جاتی ہے وہ وحدت یعنی ان کا اکٹھ، ان کی قوت اگر ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان کو کوئی وہ بات اچھی بھی اگر مل رہی ہے نا تو وہ الہاد کا ساتھ زدہ دے رہی ہے، ہدایت پہ چلنے کے لیے یا سیدھے راستے پہ رہنے کے لیے یا اپنا دین قائم رکھنے میں وہ کم مددگار ہے۔ آج آپ یہ دیکھیے کہ ہم تمام اپنی نمازوں کے باوجود، اپنی عبادات کے باوجود اپنے وہ مسکین بھائی جو کسی جنگ میں ظالم کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں ان کی مدد نہیں کر پا رہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایسی صورتحال میں ہماری یہ جو کمزوری ہے یہ کس کی ساتھ دے رہی ہے؟ ظالم کا ساتھ دے رہی ہے۔ تو اسی کو وہ کہتے ہیں وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد، ونی تو تم تو الہاد کے مددگار بن گئے ہو، اپنی جرم ضعیفی کو برداشت کر لیا تم نے، مان لی ہے۔ آگے علامہ اقبال کہتے ہیں وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو۔ وہ کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو ملت اکٹھی رہے تو بے قوت بازو یہ کام نہیں ہوگا، طاقت حاصل کرنی پڑے گی، تمہارے پاس اختیار ہونا چاہیے، قوت ہونی چاہیے تاکہ تم اپنا کم از کم تحفظ کر سکو۔ آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد،
اگر تم میں یہ طاقت نہیں ہے، تم ملت کو واحد ہی نہیں رکھ سکتے، تو تم چاہے جتنا مرضی اپنے آپ کو وائز کہو، جتنا مرضی عقل کے دعوے کرو، اس عقل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ شعر دوبارہ سنیے، کہتے ہیں، ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد، ایتھیسزم کی ہیلپ کر دی ہے تم نے ایسے الہام کے ساتھ۔ آگے کہتے ہیں، وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، قوت نہیں ہے تو وحدت کی کیا حفاظت کر پاؤ گے، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد، ایسی وزڈم تو پھر بیکار وزڈم ہے۔ آگے کہتے ہیں، مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ وہ کہتے ہیں، اچھا مرد خدا ہے بھائی تو بے قوت بازو مرد خدا ہے، تیرے اندر کوئی وحدت افکار ملت کی کوئی رمق باقی نہیں رہی ہے، وحدت تیری فنا ہو چکی ہے، الہام ایسا ہے جو الہاد کا مددگار بنا بیٹھا ہے، تو کیسا مرد خدا ہے؟ اگر تجھ کو وہ قوت حاصل نہیں ہے تو پھر کسی غار میں بیٹھ اور اللہ کے نعرے لگا، بس تو اللہ کو پھر یاد کر۔ اے مرد خدا، تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ آگے کہتے ہیں، مسکینی و محکومی و نومیدی و جاوید۔ وہ کہتے ہیں، پھر تمہیں ملا کیا ہے؟ مسکینی ملی ہے، مسکین بنے بیٹھے ہو کہ بھائی ہم سے تو اب کچھ ہو نہیں سکتا، ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد نہیں کر سکتے، اگر وہ کسی ظالم کے ہتھے چڑھ گیا ہے تو ہم اسے چھڑا نہیں سکتے، ہم تو مسکین ہیں، ہم کیا کریں، ہم تو محکوم ہیں، ہم کیا کریں، ہم پہ ہمارے حاکم ہی ایسے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ مسکینی و محکومی و نومیدی جاوید، اور نا امید ہو گئی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی نا امیدی تیرے اوپر چھا چکی ہے کہ ہم کبھی اس طرح کی مسئلے سے نکل نہیں پائیں گے، اسی طرح محکوم رہیں گے، اسی طرح نا امید رہیں گے، اسی طرح محکوم رہیں گے، اسی طرح مسکین رہیں گے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کا ایجاد۔ وہ کہتے ہیں، اگر اسلام تم نے اس چیز کا نام تصوف رکھ لیا ہے کہ میں تو مسکین ہوں، میں محکوم ہوں، میں نا امید ہو چکا ہوں، بس میں اپنے آپ کو سنوار لوں، میں اللہ کا ذکر کر لوں، میں اللہ کی یاد کر لوں، میں اپنے تزکیے بہتر کر لوں، تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تصور ہے تو پھر تصوف ہے تیرا، تو اس کے لیے پھر اپنا کوئی اسلام بھی ایجاد کر۔ یہ اسلام کا تو پرچار تو نہیں کر رہا ہے کہ تو بے قوت بازو ہوا کہ بیٹھا ہے، وحدت افکار ملت سے تو بالکل ناشنا ہو چکا ہے، وحدت کی حفاظت تیرے پاس ہے نہیں، بے قوت بازو تو ہے، عقل خداداد کے جتنے بھی دعوے کر لے، تو مرد خدا تھوڑی ہو گیا جب تجھے یہ قوت حاصل نہیں ہے۔ تو بس اپنا غار میں بیٹھ، اللہ کو یاد کر، مسکینی و محکومی نومیدی کے رونے اور نوحے رو۔ اور اگر ایسی چیز کو تو تصوف کر رہا ہے تو پھر اپنے لیے اگر تصوف تو نے نیا ایجاد کر لیا تو اسلام بھی پھر نیا ایجاد کر لے۔ آگے کہتے ہیں، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ وہ کہتے ہیں، اس زمانے میں جب ہم غلامی کے دور میں تھے، جب ہمارے جسم غلام تھے، آج ہماری فکر غلام ہے، تب ہمارے جسم غلام تھے۔ وہ کہتے ہیں، جب جسم غلام تھے تو وہ ملا اس بات پہ ہی خوش تھا کہ چلو مسجد بنا کے دے دی ہے، اچھا سنگ مرمر لگا دیا، اس میں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سجدے کی تو اجازت دے رہا ہے نا انگریز۔ اور سمجھتا تھا، وہ کہتے ہیں، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، اور بے وقوفی ہماری اس درجے میں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے نماز سنگ مرمر کی مسجد میں پڑھ لی ہے، اللہ کا حق ادا کر دیا ہے، تو اسلام ہمارا آزاد ہو گیا، پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا کیا ہوتا ہے، اس سے ہم بالکل ناخلف ہیں، نابلد ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، پھر یہ تو بات نہیں ہے، اگر تم وحدت ملت افکار چاہتے ہو تو طاقت حاصل کرو، قوت حاصل کرو، تاکہ جو تمہاری اگر یہ وحدت ہی ختم ہو گئی تو پھر تم چاہے الہامی باتیں بھی کرو، وہ الہاد کی ہیلپ ہی ہو رہی ہوگی نا، اس میں کوئی تمہارا رزلٹ تو نہیں نکلے گا۔ اور وحدت کی حفاظت بے قوت بازو نہیں ہو سکتی، اپنے اندر قوت پیدا کیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور چاہے تم اس کے بعد جو مرضی عقل بگاڑتے رہو، جتنی مرضی کہو کہ عقل خداداد ہمارے پاس ہے، دیکھو ہمارا ماضی کتنا خوبصورت ہے، کتنا زبردست ہے، کتنا درخشاں ہے، اس کی پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اے مرد خدا، اگر تجھے قوت حاصل نہیں ہے، پھر تو کسی غار میں بیٹھ کے اگر اللہ کے نعرے لگانا چاہتا ہے، اللہ کو بس یاد کر کے اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ رکھنا چاہتا ہے، اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ مسکینی، محکومی اور نومیدی ہمیشہ رہے گی میرے اوپر، تو پھر یہ اگر اس کا نام تو نے تصوف رکھ دیا ہے تو یہ ایک نیا تصوف ہے، اس کو تصوف نہیں کہتے۔ اگر تیرا تصوف یہ ہے تو پھر اس کے لیے کوئی دین اسلام بھی اپنا خود ایجاد کر لے، یہ یہ تصوف نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ یعنی یہ ہندی اسلام کے نام سے ایک نظم تھی جس میں بڑی بھرپور تنقید کی علامہ محمد اقبال نے کہ تمہارے اندر اختیار، قوت، طاقت حاصل کرنا کا جذبہ اور ذوق اور شوق ہی ختم ہو گیا ہے۔ تم کیسے حیدر کرار کے وارث ہو سکتے ہو؟ تم کس طرح ایک مجاہد کے وارث ہو سکتے ہو؟ ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور، کیسے تم میں ایک جذبہ جہاد، شوق جہاد، ذوق شہادت، یہ کیسے آ سکتی ہے تمہیں؟ اور تم تو
برائی کو اب زبان سے برا کہنا بھی تم نے چھوڑ دیا. تم تو برے کو برا بھی نہیں کہہ رہے, تم نے ہاتھ سے کیا کسی برائی کا خاتمہ کرنا ہے. اور ساتھ پھر وہ یہ جو اسٹرے ریفلیکشن کا کال شروع میں نے آپ کو سنایا تھا کہ گاڈ آف لو اور گاڈ آف پاور, کرسچینٹی کے خدا کے تصور, اسلام کے تصور خدا کے حوالے سے علامہ اقبال نے ایک ڈسٹنکشن کی کہ ہمیں تو خدا کا تصور جو ہے اس کے تمام صفاتی ناموں میں محبت کے ساتھ ساتھ طاقت کا نظر آتا ہے, پاور کا نظر آتا ہے, کہ خدا کو ہم ایک بہت بڑی طاقت سمجھتے ہیں. مالک یوم الدین ہے وہ, مالک الناس ہے وہ. تو آپ وہ اللہ تعالیٰ کی جو نائب ہوگا, یعنی انسان اگر نیابت الہی پہ, خدا کی نیابت پہ کھڑا ہے, تو کم از کم وہ قوت بازو پیدا کرنے کا تو درس دے گا نا. اور یہی وہ درس ہے جو علامہ محمد اقبال نے ہندی اسلام نظم جو اپنی ہے اس میں دیا ہے. یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بطور مسلمان کیا اپنے انفرادی درجے میں ہم صرف اور صرف نا امیدی, محکومی اور مسکینی کو اپنائے بیٹھے صرف یہ کہتے ہیں کہ بس اب یہی ہمارا نصیب ہے, یا اس کو بدلنے کے لیے ہم کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں. یہ لازمی نتیجہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ سارے نظام کو تبدیل نہیں کر سکتا, لیکن اگر ایک چنگاری بھی کسی بہت سارے راکھ میں موجود ہو تو شاید کبھی وہ آگ بن جائے اور اس کی وہ قوت واپس آ جائے. یہی وہ پیغام ہے جو علامہ محمد اقبال اسے ایک چنگاری کے طور پہ راکھ کے پورے ڈھیر کو دینا چاہتے ہیں, کہ کاش ایسا ہو کہ تو اس قوت بازو کو حاصل کر سکے جو وحدت کی حفاظت کرے اور وحدت افکار سے ہی ملت کی تعمیر ہو سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسی طرح کے کسی اور پیغام کے ساتھ کسی اور وقت پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.